أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کا، فبعثوا حکما من اہلہ، تو ایک حکم، ایک ثالث شوہر کے گھر والوں میں سے بھیجو، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم اور ثالث بیوی کے گھر والوں میں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں حکم مفاہمت اور اصلاح کا ارادہ لیے ہوئے ہوں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان موافقت ڈال دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سے خبردار۔ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف کو کیسے حل کیا جائے، ان آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو میاں بیوی آپس میں ہی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے کہ سمجھانے بجھانے سے اور بستر الگ کرنے سے اور مارنے سے۔ لیکن اگر معاملہ باہمی افہام و تفہیم سے حل نہ ہو رہا ہو تو پھر بھی معاملہ خاندان سے باہر نہ نکالا جائے، عدالت نہ لے جایا جائے، کیونکہ ایسے معاملات میں خاندان سے یا گھر سے جب بات باہر نکلتی ہے تو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بعض لوگ خیرخواہ ہوتے ہیں اور بعض بدخواہ ہوتے ہیں، تو جو بدخواہ ہو وہ معاملے کو اور بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے، اور شریعت نہیں چاہتی کہ ہنستا بستا گھر اجڑ جائے۔ اس لیے شریعت کا کہنا یہی ہے کہ معاملہ اولاً تو میاں بیوی آپس میں مل بیٹھ کر حل کریں، وہاں سے حل نہ ہو پھر بھی عدالت نہ جائیں، بلکہ دونوں اپنے اپنے گھرانوں سے ایک ایک حکم کو اور ثالث کو مقرر کر لیں، بیوی کے گھرانے سے بھی اور شوہر کے گھرانے سے حکم مقرر کر لے، یعنی ایسا شخص مقرر کر لے جو فیصلہ کرنے کی استعداد رکھتا ہو، اور یہ وہی ہو سکتا ہے جو صاحب علم اور صاحب حکمت ہو۔ تو ایسا فرد دیکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی نااہل کو آپ ثالث بنا لیں۔ اسی لیے لفظ ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکم کا استعمال کیا ہے کہ جو فیصلہ کرنے کی استعداد رکھتا ہو، ایسے شخص کو۔ اور یہ دونوں افراد خاندان کے، شوہر کے خاندان کا یہ فرد اور بیوی کے خاندان کا یہ فرد، ایک تو یہ کہ ذی استعداد ہو، دوسرا یہ کہ ان کی نیت ٹھیک ہو۔ جیسے فرمایا ان یریدا اصلاح، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالی موافقت ڈالے، ان دونوں کی نیت ٹھیک ہو، نیت صلح کرنے کی ہو، نیت دونوں میں مفاہمت پیدا کرنے کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک حکم کی نیت میں کھوٹ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ان کا گھر نہ بسے، جیسے کچھ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حکم بھی ایسے فرد کو مقرر کرنا چاہیے جو دیانت دار ہو، ذی استعداد ہونے کے ساتھ ساتھ، تاکہ اس کے دل میں بدنیتی کا شائبہ نہ ہو۔
تو مطلب یہ ہوا کہ اگر حکم میں سے کوئی بھی بدنیت ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موافقت والی مدد نہیں ہوگی۔ موافقت والی مدد تب ہوگی جب دونوں حکم بدنیت نہ ہو بلکہ مخلص ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدد کریں گے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان میں موافقت ڈال دے۔ اب یہ جو حکم متعین ہوں گے یہ مکمل با اختیار اور خود مختار ہوں گے کہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں، یا صرف مفاہمت تک انہیں اختیار ہوگا اور دونوں کے درمیان میں طلاق اور جدائی کا ان کو اختیار نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے پھر دونوں آراء ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا اس حوالے سے تو یہی تھا کہ یہ جو حکم مقرر ہوئے ہیں یہ مکمل با اختیار ہوں گے، کہ یہ مکمل فیصلے کا اختیار انہیں دیا جائے گا کہ وہ آزاد ہوں گے، جس طرح چاہیں فیصلہ کر لیں، یعنی جو مناسب فیصلہ کر لیں وہ مختار ہوں گے۔ دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ ان کو مطلقاً اختیار نہیں ہوگا، ہاں اگر میاں بیوی دونوں ان کو اختیار دے دیں تو اختیار دینے کے بعد انہیں اختیار حاصل ہوگا، صرف حکم بنانے سے انہیں ان کے درمیان میں تفریق کا اور جدائی کا اور طلاق کا اختیار نہیں ہوگا، جب تک کہ میاں بیوی انہیں اختیار نہ دیں کہ ہاں آپ نے اگر طلاق کی کو مناسب سمجھا تو طلاق بھی آپ دلوا سکتے ہیں، تفریق بھی آپ کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے مناسب مفاہمت ہے اور جوڑ ہے اور نکاح کو جوڑے رکھنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں آراء ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ انہیں مکمل اختیار تب تک نہیں ہوگا کہ جب تک میاں بیوی انہیں مکمل اختیار نہ دیں، یعنی صرف ان کو حکم بنا لیا جائے کہ ہاں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی چل رہی ہے اور معاملہ حل نہیں ہو رہا، آپ دونوں جا کر معاملہ حل کر لیں، تو وہ صرف ان کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے تک گدو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ دیکھ لیں کہ ہاں ان کو طلاق کروانی چاہیے اور طلاق کروا دیں۔ ہاں اگر میاں بیوی نے انہیں مکمل اختیار دیا ہو کہ اگر آپ کے مناسب طلاق کروانا ہے تو آپ طلاق بھی کروا سکتے ہیں، تو پھر ان ثالث ہے وہ جو یا وہ سرپنچ ہے یا پنچ ہے، ان کو پھر اختیار حاصل ہوگا۔ بہرحال ان آیات سے شرعی ضابطہ یہی معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی کی زندگی خوشگوار ہو اور اس میں کوئی ناچاقی نہ ہو، اسی لیے اول دن سے شریعت یہ چاہتی ہے کہ شوہر کو یہ اختیار، شوہر کو اگرچہ نامحرم عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، لیکن اگر نکاح کا ارادہ ہو تو مستحب ہے کہ آپ جس سے نکاح کر رہے ہو اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے قدم سے ہی شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہاں ان کے درمیان میں مفاہمت ہو، اور پھر اگر ہم اس کے مسائل کو دیکھ لیں جو ان کے درمیان میں جو برابری دیکھنی چاہیے میاں بیوی کے، اس مسائل کو دیکھ لیں تو وہاں سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی فطرت آپس میں ملتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد طلاق کو سب سے مبغوض ترین جائز کام قرار دینا، اور پھر معاشرت، اچھی معاشرت کا حکم دے دینا، اور خدا نخواستہ ناچاقی آ جائے تو ناچاقی کو باہر نہ لے جانا، اپنے تک محدود رکھنا۔ اولاً تو میاں بیوی اپنے پاس رکھیں، پھر نہ ہو تو خاندان تک رکھیں، ہاں خاندان میں بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر جا کر عدالت جایا جا سکتا ہے، یہ بالکل آخر میں جب بالکل ممکن ہی نہ ہو باہمی مفاہم۔ تو یہ طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے میاں بیوی کو گھر اور معاملات چلانے کے لیے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبردار ہے کہ یہ دونوں حکم ان کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے اور جانتا ہے، اور دونوں میاں بیوی میں کون غلطی پر ہے اور کون درست ہے، کون حق پر ہے، اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔